اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ غالب اور محسن سر کے نیچے تکیے رکھے جوتوں سمیت دری پر لیٹے چھت کو گور رہے تھے۔ نازو اور گل دوسرے کمرے میں سر جوڑے گپ لگا رہی تھی۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ غالب نے بیزاری سے کہا۔ ہم انتظار میں دہل رہے تھے، محسن بولا۔ یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ آئے تھے؟ میں نے جوتوں سمیت دری پر بیٹھ کر کہا۔ منو میاں ابھی نہیں پہنچے؟ غالب نے نفی میں ساری لایا۔ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ پولیس 2 لاشوں کی اور دھماکوں کی تحقیقات تو کرے گی، ان کے پاس یہ خانہ تلاشی میں بہت کچھ برآمد ہو جائے گا، محسن بولا۔ شین نے بتایا کہ وائرلیس ٹرانسمیٹر اور بم بنانے کا سامان، دوربین اور کیمرے وغیرہ سب وہی ہیں۔ پولیس ایک فیکٹری کے مالک پر ہاتھ نہیں ڈالے گی، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ منو میاں تجربہ کار آدمی ہیں، تریونی ان سے بڑا گاہک ہے، وہ اس کے ہی آدمی تھے جو وہاں حملہ آور ہوئے تھے، غالب نے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے، لیکن تریونی کے لیے اپنی شکست کو فتح میں بدلنا کیا مشکل ہے؟ وہ منو میاں کو گرفتار کروا سکتا ہے۔ اس نے پولیس کو بتا دیا ہوگا کہ وہاں کون لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پولیس خاموشی سے چھاپا مار سکتی تھی، میں نے کہا۔ ہم سب گرفتار ہو جاتے۔ پہلے اس نے خود ہی کوشش کی کہ ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ یہ بڑا بھرپور حملہ تھا، لیکن ہم بچ کر نکل آئے۔ پھر انہوں نے تمہیں، غالب اور نازو کو راستے سے اٹھا لیا، اور اس بار پھر ہم نے تائید عزتی سے ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ تریونی اینڈ کمپنی کے لیے ایک اور شکست کا صدمہ ہے۔ وہ انتقام کی آرزو میں پاگل ہو رہا ہوگا۔ احساس ذلت نے اسے ہمارے خون کا پیاسا بنا دیا ہے۔ اب وہ پولیس سے کام لے سکتا ہے، غالب نے کہا۔ پولیس اس کے پیسے کی غلام ہے اور اس کا اثر و رسوخ بھی کم نہیں۔ کسی قانونی جواز کے بغیر بھی وہ منو میاں کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تلاشی لینے پر جو اسباب برآمد ہوگا وہ ان کے خلاف ہر سنگین الزام عائد کرنے کے لیے کافی ہے۔ غالب اور محسن کے دلائل کو بے بنیاد سمجھ کر ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھا ہوتا اگر وہ بھی ہمارے ساتھ نکل آتے۔ خیر، پریشان ہونے سے کیا؟ یہ بتاؤ کہ وہ ماما جی کہاں ہیں جن کا ذکر ہم گھنٹے بھر سے سن رہے ہیں، ہمارے میزبان اور صاحب خانہ؟ غالب نے کہا۔ وہ ڈیوٹی پر ہیں، ابھی ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، کوئی غائبانہ تعارف بھی نہیں؟ سنا ہے جوانی میں بڑے انقلابی تھے، منو میاں کے والد کے ساتھ بنگال کی کسی تحریک میں شریک رہے اور برسوں جیل میں گزارے۔ ہمیشہ ایک ہی جیل میں رہے اور اکثر ایک ہی کوٹری میں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ کلیوں کے ٹھیکے دار ہیں، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی کلی بھرتی نہیں ہو سکتا، اسے بیج بھی نہیں ملتا۔ کوئی بتہ وصول کرتے ہیں ان سے؟ غالب نے افسوس کے ساتھ کہا۔ ایسا آدمی بتہ وصول کرے گا؟ انہوں نے بتے بند کروا دیے، جو پہلے ٹھیکے داروں کی معرفت افسروں سے ماتحتوں تک سب کو ملتے تھے۔ کلی روز کی آمدنی کا 10% دینے پر مجبور تھے۔ اب ماما جی کو تم ان کی یونین کا غیر منتخب یا غیر سرکاری صدر سمجھ لو، ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا تو آ نہیں سکتا، چنانچہ وہ ہیں تا حیات صدر۔ انتظامیہ اور کلیوں کے درمیان ایک مضبوط پل۔ نہ انتظامیہ ان سے مشورہ کیے بغیر کلیوں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے، اور نہ وہ کلیوں کے حقوق پر سودے بازی کے قائل ہیں۔ وہ کلیوں میں نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں، ان سے وہ ڈسپلن اور قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں اور کسی کو کسی پر زیادتی نہیں کرنے دیتے، نہ باری کے معاملے میں، نہ اجرت کے مسئلے پر۔ انتظامیہ ان سے ڈرتی بھی ہے اور ان کا احترام بھی کرتی ہے۔ کلیوں کے تو وہ ماما جی ہیں، سب بانجوں پر ایک سی سختی اور ایک سی شفقت، سب کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں ہر وقت سرگرداں۔ خود تو شادی کی ہی نہیں، ساری عمر ویسے ہی گزار دی۔ اب ہر کنبہ ان کا کنبہ ہے، وہ چھوٹے بڑے سب کے ماما جی ہیں۔ یہ تو بڑا تفصیلی تعارف ہو گیا، میں نے کہا۔ شین ہمارے ساتھ تھا، اسی نے بتائی ہیں ساری باتیں، غالب نے کہا۔ تو اب کہاں ہے وہ؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ روٹی سالن لینے گیا ہے، ریلوے اسٹیشن تک آتا ہی ہوگا، غالب نے کہا۔ شین اور شین تو بڑے فنکار ہیں، میں نے کہا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اتنی صفائی سے بس کے کسی مسافر کی جیب کاٹی۔ ملا کیا سر؟ 7 روپے اور یہ تصویریں۔ اس نے بلیک اینڈ وائٹ تصویریں درمیان میں ڈال دیں۔ تم ایسی تصویریں ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ غالب نے ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کر محسن کو پاس کرتے ہوئے کہا۔ تصویریں اس شخص کے صاحب دل ہونے کی دلیل ہیں، وہ صاحب ثروت نہیں تھا تو کیا؟ محسن نے کہا۔ سب تصویریں پورن تھی، میں نے سین سے کہا، انہیں سنبھال کے رکھو، ایسے ہر جگہ مت نمائش لگاؤ، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں،
تم لوگ بس سے آئے تھے؟ غالب نے کہا۔ سین تو مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگ کر لے گیا تھا، محسن بولا۔ وہ دوسری ٹیکسی تھی، پہلی ہم نے چھوڑ دی تھی۔ آتے وقت ہم دونوں کی جیب خالی تھی، مگر یہ بات دونوں نہیں جانتے تھے۔ سین نے آ بھر کے کہا۔ اس ٹیکسی کو چھوڑتے وقت ہم خالی جیب نہ رہتے، ہماری ہر جیب میں 10,000 ہوتے، لیکن سر نے کہا کہ بیٹا پیسہ ہاتھ کا میل ہے، 50,000 ایسے ہی چھوڑ آئے۔ غالب اور محسن نے ایک ساتھ چونک کر مجھے دیکھا۔ یہ 50,000 کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے انہیں سارا معاملہ بتا دیا۔ ایک دم ان کی ساری بیزاری دور ہو گئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کے اشتیاق کی کیفیت دیکھ کر نازو اور گل نے محسوس کیا کہ کوئی غیر معمولی مسئلہ زیر بحث ہے، چنانچہ وہ بھی شریک گفتگو ہو گئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی متفقہ لائے عمل مرتب کرتے، شین ڈنر لے کر آ گیا۔ ابھی نازو اور گل نے اس عوامی ڈنر کو دوسرے کمرے میں دسترخوان پر لگایا تھا ہی کہ ماما جی بھی آ گئے اور ہم سب شریک توام ہو گئے۔ ماما جی کا ہم سے غائبانہ تعارف ہو چکا تھا، لیکن ماما جی صرف منو میاں کو یا ان کے دونوں فرشتوں کو جانتے تھے۔ ہم نے اپنا تعارف خود کرایا، لیکن تفصیل سے گریز کرتے ہوئے صرف یہ بتایا کہ ہم بھی منو میاں کے ساتھی ہیں۔ ماما جی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہی ہوگی۔ ان کے جسم کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے جوانی میں وہ پہلوانی کرتے ہوں گے۔ اب ان کا جسم گوشت کا بے ہنگم پہاڑ بن گیا تھا، لیکن وہ بہت زندہ دل آدمی تھے۔ اپنے دبنگ لہجے سے کسی کو بھی خاموش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور بڑے جلالی بزرگ نظر آتے تھے، لیکن اتنے ہی خوش مزاج اور زندہ دل بھی تھے۔ وہ سفید کرتا پاجامہ پہنتے تھے، ان کا سر بھی سفید تھا، فرنچ داڑھی بھی سفید تھی، یہاں تک کہ گھنی بویں بھی سفید تھی۔ اس عمر میں بھی وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے اور سیدھا چلتے تھے۔ سر پر ڈکنے جیسی سفید جالی دار ٹوپی صرف سوتے وقت اتارتے تھے اور تہجد گزار تھے۔ سجدہ ریزی کی نورانی علامت ان کی پیشانی پر نمایاں تھی۔ کھانے میں بھی انہوں نے ہم جوانوں کو مات کر دیا۔ ہم سب ہی بھوک سے بے حال تھے، لیکن ان کی خوش خوراکی کا ساتھ نہ دے سکے۔ بچا کچا اپنے پیٹ میں ڈال کے انہوں نے گرج دار ڈکار لی اور 3 گلاس پانی خلق میں انڈیل کر بولے، ابے وہ اپنا منو نہیں آیا؟ سوال شین سے کیا گیا تھا، چنانچہ اس نے کہا، ماما جی وہ کچھ ایسی بات ہو گئی تھی۔ کیا بات ہو گئی تھی؟ کھل کے بتا بیٹا۔ اور لڑکی کیا نام بتایا تو نے اپنا؟ پھول؟ جی گل۔ اچھا گل ہی صحیح، تو گل بٹیا چائے بنانا آتی ہے نا؟ جا شاباش، سب کے لیے اچھی سی چائے بنا، خوب گرم گرم۔ اور تو بھی سن، انہوں نے نازو کو روک لیا، ادھر اکا رکھا ہے ہمارا، اس کو تازہ کر کے چلم بھرلا۔ کبھی کیا ہے یہ کام؟ کوئلے وہی انگیٹھی میں دہکا لینا، تمباکو کا ڈبیا بھی وہی ہے، میرے جیسے بڈھے بابا کی تصویر والا۔ نازو اور گل کھی کر کے ہنسنے لگی۔ گل نے کہا، مجھے تو چائے بنانا نہیں آتی، مگر میں اکا تازہ کر سکتی ہوں۔ نازو نے کہا، مجھے چلم بھرنا نہیں آتا، چائے بنا لیتی ہوں۔ ہو ماما جی پھر ہنسنے لگے تو گوشت کے پاڑ میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ خیر آپس میں مل کے کام کر لو۔ وہ گاؤ تکیے کے سارے فرش پر دراز ہو گئے۔ ہاں بھائی، اب کہو کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا، اجازت ہو تو میں عرض کروں ماما جی۔ انہوں نے خلال کرتے ہوئے کہا، بانجے کیا لکھنؤ سے آیا تو؟ ابے ہم سے ہماری زبان میں بات کر۔ ہاں، اور یہ کیا حرکت کر رہا تو؟ وہ گرج کر بولے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، جی کے بچے، ماں باپ نے چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ تمیز کچھ نہیں سکھائی؟ ہمارے سامنے دھواں چھوڑ رہا ہے ناک منہ سے، کیا باپ کے سامنے بھی سگریٹ پیتا تھا؟ گھبراہٹ اور شرمندگی سے میرا برا حال ہو گیا۔ جی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے سگریٹ کو زمین پر مسل دیا۔ غالب اور نازو نے میری حالت پر سب سے زیادہ دانت نکالے۔ انہوں نے کسی سے مجھے ایسی ڈانٹ پڑتے نہ دیکھی تھی۔ اپنے مرحوم والد وزیر خان کے سامنے واقعی میری مجال نہ تھی کہ میں سگریٹ پیوں۔ ادب احترام کے یہ پرانے اصول پرانی وعدے داریوں کے ساتھ ختم ہو رہے تھے۔ پھر بھی بیشتر مشرقی گھرانوں میں لڑکے ابھی بھی بزرگوں کے سامنے اتنے بے تکلف نہیں ہوتے تھے۔ سگریٹ موسی نے بھی نکالی تھی، مگر وہ ڈانٹ سے بال بچ گیا۔ نازو نے نظر بچا کر مجھے زبان چھڑائی اور انگوٹھا دکھایا، اور اسی پر بس نہیں کی۔ اس نے شرارت کی نیت سے کہا، ماما جی یہ بری عادت چھڑا دے ان سے، چل لڑکی اپنا کام کر۔ ماما جی نے اسے بھی ڈانٹ لگائی، ارے ہم تو خود اس بری لت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس منہ سے کہیں کہ سگریٹ مت پیو؟ اس نے پلٹ کر کہہ دیا کہ تم بھی حکا چھوڑ دو تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری۔ اب میری اور محسن کی باری تھی۔ ہم نے بڑی دلی مسرت کا اظہار کیا، مگر نازو ہماری طرف دیکھے بغیر ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے ماما جی کو منو میاں کے ٹھکانے پر حملے کی تفصیلی رپورٹ دی۔ درمیان میں گل نے حکا لا کے ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے ایک گڑ گڑاتا کچھ لینے کے بعد کہا، جیتی رہو۔
اور پھر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ساری بات سن کے انہوں نے کہا اور پھر سوچ میں حقے کو گڑگڑاتے رہے۔ اس منو کا باپ بھی ایسا ہی ٹیڑھا تھا، ہم بھی اب سیدھے ہوئے ہیں جب جوانی کے کس بل نکل گئے۔ اتنا سمجھایا اسے کہ بیٹا وہ اور زمانہ تھا، سیاست میں شرافت تھی اور اصول تھے۔ انگریز کتنا ہی متعصب کیوں نہ ہو، انصاف کے معاملے میں کمینہ نہیں تھا، کینہ نہیں رکھتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مخالفت کو برداشت کرنے کا ظرف رکھتا تھا۔ سیاسی حریفوں کو دبانے کے لیے کالے قوانین کا سہارا نہیں لیتا تھا، ان پر ملک کے عام قوانین کے تحت کھلی عدالتوں میں مقدمات چلتے تھے۔ اپیل کی اجازت کونسل تک تھی، خصوصی اختیارات والی خصوصی عدالت یا ٹربیونل کہاں ہوتے تھے؟ اخباروں کے لیے بھی عام عدالتوں میں عام قانون کے تحت کارروائی ہوتی تھی۔ اب تو سیاست میں دہشت گردی ہے، مخالفت کو ختم نہیں کر سکتے تو مخالف کو ختم کر دو۔ بہت سے معاملات میں اصولی اختلاف رکھنے کے باوجود میں خاموش رہا۔ میں اس وقت کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ بحث سے ان کی سوچ کو، ان کے نظریات و عقائد کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، جو 40-50 سال کے تجربات کا حاصل تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کی بہت سی اچھی روایات کا ذکر کیا جو اب افسانہ فردہ ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سیاست میں مروت، بردباری اور اصول پرستی نہ ہو تو پھر کسی شریف آدمی کو اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلے سیاست تھی خدمت کے لیے، اب یہ نفع بخش پیشہ ہے۔ ماما جی نے گویا دریا کو کوزے میں بند کیا۔ نازو چائے لے آئی تھی، پیالی سی آواز کر کے ایک چسکی لینے کے بعد انہوں نے عادتاً دعا دی، جیتی رہو۔ 11 بج گئے، منو میاں نہیں لوٹے۔ میں نے تشویش سے کہا، ہم ابھی معلوم کرتے ہیں۔ ماما جی نے کہا، تم تو اب یوں کرو، سو جاؤ، ہم جاتے ہیں۔ آپ اس وقت اکیلے جائیں گے؟ میں نے کہا، آدمی اکیلا کب ہوتا ہے بیٹا، اس کا خدا ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ماما جی نے کہا، یہ بندہ ہی ہے جو اسے بھول جاتا ہے، پھر مجھے کس کا ڈر ہے؟ جب حالات مخالف تھے تب تو مارا نہیں کسی نے، اب وقت آ جائے تو اور بات ہے، بیٹھے بیٹھے بھی دل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ کالی نے کہا۔ میں بھی۔ موسی نے کہا، کوئی ضرورت نہیں، میں بھائی سے کسی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ انہوں نے ڈانٹ کر کہا، تم دونوں برآمدے میں لیٹ جاؤ۔ انہوں نے سین شین سے کہا، ایک کمرے میں تم، دوسرے میں لڑکیاں۔ یہ فرمان جاری کرنے کے بعد ماما جی اپنے بھاری برکم وجود کو سمیٹ کر اٹھے اور چپل پہن کر روانہ ہو گئے۔ ان کا قد بھی شاید 6 فٹ سے زیادہ ہی تھا، چنانچہ وہ دروازے سے گزرتے تھے تو اس میں پورے سما جاتے تھے۔ ہم سب ان کی شاندار شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ وہ ایک ایسے دور کے نمائندے بزرگ تھے جن کی نسل کو بدلتے وقت نے شکست دے دی تھی۔ ان کی عمر کے بوڑھے نوجوان پوتوں اور نوازوں کی نظر میں مضحکہ خیز اولڈ مین تھے جن کے درمیان ڈبل جنریشن گیپ تھا۔ تقسیم کے بعد ہندوستان کے قصبوں دیہاتوں سے ہجرت کر کے آنے والے ادھر دہلی، بمبئی اور کلکتہ جیسے شہروں میں پہنچے تھے تو ادھر لاہور اور کراچی میں۔ مجھے یقین تھا کہ ماما جی کی شادی ہوتی تو اپنے خاندان میں بیٹوں اور بہوؤں، پوتوں اور نوازوں کے درمیان ان کی حیثیت وہی ہوتی جو سمندر میں روشنی کے مینار کی ہوتی ہے۔ بیٹے خود جوان بیٹوں کے باپ ہوتے مگر اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہ پیتے، بہویں ان کے سامنے سر پر آنچل رکھ کر آتی، پوتے پوتیاں ان سے پرانے وقتوں کے قصے شوق سے سنتے اور ان کے پاؤں دباتے ہوئے ہنستے کھیلتے اور شرارتیں کرتے، مگر بدتمیزی کرتے تو ان کے ہاتھ سے پیٹتے۔ ہر فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے ان کی توثیق ہوتی اور اس فیصلے سے انحراف کی جرات کوئی نہ کرتا۔ یہ بڑے دکھ کی بات تھی کہ ایسا شخص جو کسی خاندان کا مثالی سربراہ ہو سکتا تھا، خاندان جیسی نعمت سے بھی محروم تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے مرحوم والد وزیر خان بہت یاد آئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے اور اسی گھر میں ہوتے، میرے اور رابعہ کے اور ہمارے بچوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتے۔ رابعہ کا خیال آیا تو میرے دل میں ایک تیز اٹھی، کیا وہ واقعی اسی گھر میں واپس پہنچ گئی ہے جو وزیر خان کا گھر تھا، پھر ان سے چھین لیا گیا تھا، اور ایک عرصے بعد رابعہ نے میرے ماضی کے امانت دار اس گھر کو اپنے مستقبل کا خواب بنا کے پھر حاصل کر لیا، اس امید میں کہ ایک نہ ایک دن وہ گھر پھر آباد ہوگا۔ اب وہ وہاں کیا کرے گی؟ ہر شام یادوں کے چراغ جلا کے بیٹھے گی اور ہر رات پلکوں پر آنسوؤں کے دیے جلا کے انتظار کرے گی، دعائیں مانگے گی۔ محسن نے کہا، سکندر، اس خط کا مضمون پھر پتا۔ میں چونکا۔ کام کی بات اس میں تو ایک ہی تھی، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ خواجہ سیمنٹ کی ترسیل کے لیے کون سی بوگیاں بک ہوئی تھیں، کس تاریخ کے لیے اور کہاں کے لیے۔ غالب نے کہا، یہ معلومات ماما جی زیادہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے اتفاق کیا، ہاں، کلیوں کا براہ راست ریلوے بکنگ کلرک سے رابطہ رہتا ہے۔ یہ معلومات حاصل کر لینے کے بعد ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا مال جا رہا ہے۔ محسن بولا،
لوڈنگ کے وقت ہمیں کون قریب پھٹکنے دے گا؟ میں نے کہا ماما جی کے اتنے سارے بانجے کس مرض کی دوا ہیں؟ آخر انہی میں سے کوئی لوڈنگ کرے گا۔ وہ کوئی شریف پانجا نہیں ہوگا، اس کا انتخاب بہت دیکھ بھال کے کیا جائے گا، اسے معاوضہ بھی بہت دیا جائے گا اپنا منہ بند رکھنے کا، اور جان سے مار دینے کی دھمکی الگ ہوگی۔ نازو نے کہا خود ماما جی کو وہاں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ان سے کچھ بعید نہیں، پیڈرو جیسے لوگ کسی ماما جی کی اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کوئی بحث نہیں ہے۔ میں نے کہا کسی طرح بھی ہم معلوم کر لیں گے کہ اب کیا مال لادا گیا ہے، پھر؟ غالب نے کہا پھر ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں۔ مال گاڑی پر ڈرائیور اور کنڈکٹر، گارڈز وغیرہ کے علاوہ کوئی عام آدمی نہیں چڑھ سکتا، موسی نے کہا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ مال گاڑی میں جانے والے مال کے ساتھ کوئی محافظ نہیں جائے گا؟ نازو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 24 گھنٹے نگرانی کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ میں نے کہا یا تو ان کے محافظ مال کے ساتھ ہی بند ہو جائیں گے، چھپ کر یا رشوت دے کر سوار ہو جائیں گے اور اندر بیٹھ کر پورا سفر طے کریں گے۔ یہ تو بہت لمبا سفر ہے، نازو نے کہا۔ ہاں لیکن اسلحہ لے جانے والی بوگی کو وہ چھت تک تو پیک نہیں کریں گے، اس میں 1-2 افراد کے لیے جگہ ضرور بنائیں گے جو محدود جگہ میں اٹھ بیٹھ سکیں اور آرام کر لیں۔ ان کے لیے وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان بھی رکھا جا سکتا ہے۔ غالب نے کہا ہاں، اور بھیا سارا کھیل تو پیسے کا ہے۔ گارڈ راستے میں انہیں باہر نکل کے تازہ دم ہونے یا خوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے مواقع بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس ٹرین میں گارڈ بھی انہی کا آدمی ہوگا۔ زورے بازو کی مدد سے وہ اس کو قابو میں رکھیں گے۔ ایسی صورت میں ہم تو گاڑی پر سوار نہیں ہو سکتے۔ گاڑی پر سوار ہونا قطعی ضروری نہیں، موسی نے کہا۔ میں نے کہا گاڑی کو راستے میں کہیں بھی روکا جا سکتا ہے۔ اتنے لمبے سفر میں درجنوں چھوٹے بڑے اسٹیشن آئیں گے، سینکڑوں سگنل، پٹری بدلنے والے کانٹے۔ ہم کسی جگہ موقع محل دیکھ کر کوئی پلان بنائیں گے اور موقع محل دیکھنے کے لیے آگے آگے چلیں گے۔ گاڑی کے آگے کون دوڑے گا؟ نازو بولی۔ تم میرا ساتھ دو تو میں دوڑ سکتا ہوں، غالب نے کہا۔ میں نے کہا ہم گدھا گاڑی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ گل اور محسن ہنسنے لگے۔ میں نے کراچی میں جس گدھا گاڑی کو دیکھا اس پر 2 گدھے نظر آئے۔ گاڑی ایک کھینچتا تھا، دوسرا فقط ساتھ دیتا تھا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ گدھا اس وقت تک نہیں چلتا جب تک گدھی ساتھ نہ ہو۔ معلوم نہیں یہ کس حد تک درست تھا، مگر یہ بات غالب اور نازو پر چپک کے رہ گئی۔ تم سب جلتے ہو، نازو نے جھینپ کر کہا۔ غالب نے اس کا ساتھ دیا۔ ہاں، اپنا ساتھ دینے والا تو کوئی ہے نہیں۔ وہ دونوں ہم سب کے مقابلے میں متحد ہو گئے تھے، جو سب سے زیادہ آپس ہی میں لڑتے تھے۔ بات مذاق کی تھی، مگر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ واقعی وہ گدھے ہیں جو اپنی اپنی گاڑی اکیلے ہی کھینچنے پر مجبور ہیں، اور وہ گدھے تھے میں اور محسن۔ اسی وقت میری نظر گل پر گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ اپنے پیر کے انگوٹھے کو مسل رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں سے کچھ نہیں کہا، مگر میں نے اس کے دل کی آواز کو صاف سنا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تم تو اکیلے نہیں ہو محسن، میں تو ساتھ ہوں تمہارے۔ لیکن اس نے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ ایک سنگین اور شفاف حقیقت کا سامنا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محسن کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا، جذبات سے آری اور بے حسی کا منظر، ایک پتھر چہرہ۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا، مجھے اپنا ہی یقین ڈرانے لگا۔ محسن جانتا ہے، اس کو حالات نے، مشاہدے نے، ہماری مجرمانہ دروغ گوئی نے، اس کی چھٹی اس نے اور اس کے دل نے سب بتا دیا ہے۔ وہ محض اس لیے انجان بن رہا ہے کہ ہم اپنی نظر میں خود شرمسار نہ ہوں۔ اس نے دل کو پتھر کر لیا ہے اور آنکھوں سے ٹپکنے والے دل کے لہو کے سامنے بے حسی کی دیوار چون دی ہے۔ پہلا صدمہ یقیناً بہت شدید تھا، جس نے اس کو پاگل کر دیا تھا، مگر پھر اس نے ہماری صورتوں پر ندامتوں، ملامتوں کا دکھ دیکھا تو وہ سنبھل گیا اور اس نے نوشتہ تقدیر کو قبول کر لیا۔ زندگی میں پھر شیلا سے ملنا لکھا ہوگا تو وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، زندگی کی کئی سرحدیں عبور کر کے بھی مل جائیں گے، اور مقدر میں جدائی کے سوا کچھ نہیں، تو پھر ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک۔ پتہ نہیں غالب کے خیالات کی روح کس سمت میں بہ رہی تھی، لیکن اچانک ایک ہی وقت میں ہم دونوں کا خاموش ہو جانا بھی اعتراف جرم کے مترادف ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا یار، میں سوچ رہا تھا کہ ٹرین پر رہنے کی بجائے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے۔ ظاہر ہے میں نے جھوٹ بولا تھا، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر میرا یہ فی البدیہہ جھوٹ کام کر گیا۔ تمہارا مطلب ہے سڑک پر رہتے ہوئے؟ نازو بولی۔ ہاں، عموماً خر ریلوے لائن کے ساتھ سڑک چلتی ہے، راستے میں درمیانی فاصلہ کم زیادہ ہو جاتا ہے، مگر جو سامان مال گاڑی سے اتارا جاتا ہے اسے اندرونی علاقے تک روڈ ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں پہنچایا جا سکتا۔
سڑک اس لیے ہوتی ہے، میں نے کہا۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے، محسن نے کہا۔ کسی ٹرک میں ان کا محافظ دستہ ٹرین کے ساتھ چلے تو دور رہ کے بھی وہ نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ تو سب مفروضات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد ہی ہم اپنی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ماما جی کے ذریعے یہ معلوم کرانے میں تو کوئی حرج نہیں کہ بوگیاں کون سی ہیں اور کس ٹرین کے ساتھ جائیں گی، لیکن باقی تمام معاملات ایسے ہیں کہ خود ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی تاکہ یہ پتہ چلے کہ سامان کس طرح پیک ہوا ہے، کس نے لوڈ کرایا اور اس کے ساتھ کون جا رہا ہے۔ یہ ہم خود کیسے دیکھیں گے؟ نکالیں گے کوئی صورت، میں نے کہا۔ قریب جانے کی؟ قریب جانے کی؟ نازو نے کہا۔ اب آپ حد سے زیادہ خود اعتمادی کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ اتنے بیس بدل چکے ہیں ہم کہ اب جس بیس میں جائیں گے پہچانے جائیں گے۔ ان کی نظر میں ہمارے سب بیروپ ہیں، کب تک دھوکہ کھائیں گے وہ؟ تمہاری دور اندیشی مبنی خیالات سے تمہاری ذہانت ثابت ہوتی ہے، غالب نے کہا۔ میں بہت پہلے خود کو ذہین ثابت کر چکی ہوں، لیکن اس کا کبھی انعام نہیں ملا تمہیں جو آج میں دینا چاہتا ہوں۔ لاؤ دو، نازو نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ یہاں سب کے سامنے؟ غالب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ ظاہر سے جواب پر نازو کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا؟ پہلے تو اس کا رنگ شرم سے گلابی ہوا، پھر ہم سب ہنسنے لگے تو غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ایک دم اٹھ کر غالب پر جس لگانے کی کوشش کی، مگر غالب کو امید تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ بالکل تیار تھا، میرے کندھے پر سے دوسری طرف کود گیا، مگر نازو نے پلٹ کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور واپس کھینچا تو میں اور وہ ایک ساتھ لڑک گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم تو بالکل پاگل ہو چکی ہو نازلی بیگم، خطرناک قسم کی پاگل، غالب نے اٹھنے کے بعد کونی سہلاتے ہوئے کہا۔ آدمی کو خواہ مخواہ کاٹنے کو دوڑتی ہو؟ خواہ مخواہ؟ نازو نے برہمی سے کہا۔ تو اور کیا، ہر بات کا الٹا سیدھا مطلب خود نکالتی ہو، پھر دست درازی مجھ پر کرتی ہو۔ مت کیا کرو ایسی باتیں جن کا الٹا مطلب نکلے۔ کیا الٹی کھوپڑی ہے، مطلب تم نکالتی ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ غالب نے چلا کر کہا۔ انعام کا کیا مطلب ہوتا ہے آخر؟ میں 1 روپیہ انعام دینا چاہتا تھا، 1 ہی روپیہ تھا میرے پاس، تو سب کے سامنے کیا تھا؟ مجھے شرم آتی تھی تمہیں 4 چوانیاں دیتے ہوئے، ان میں سے بھی 2 کھوٹی تھی، غالب نے کہا۔ ان کے لڑنے پر ہمیشہ سب کو ہنسی آتی تھی، اس وقت بھی ہنستے سب کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ پھر مجھے اچانک سین اور شین کی عدم موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، وہ دونوں کیسے خاموشی سے غائب ہو گئے؟ غالب نے کہا، ہاں یار، ہم تو باتوں میں لگے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب کھسک گئے۔ کہیں باہر نہ سو رہے ہوں، غالب بولا۔ ماما جی نے حکم دیا تھا سین میں سونے کا، ان کے حکم کی خلاف ورزی کون کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، پھر بھی دیکھ لو، شاید باہر چارپائیوں پر لیٹ گئے ہوں۔ باہر کی چارپائیاں خالی پڑی ہوئی تھی، شاید یہ دونوں بستر ماما جی نے اپنے لیے اور منو بائی کے لیے رکھے تھے، مگر اب وہ دونوں ہی نہیں، سین شین بھی غائب تھے اور ہم ان کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انتظار ایک مشکل کام تھا کیونکہ سب پر تھکن غالب تھی۔ نازو اور گل پہلے اپنے دوپٹے کی مچھردانی میں سیمنٹ سمٹا کے گٹری بن کر پڑ گئیں۔ اندر گرمی قبض کے ساتھ مچھر تھے۔ کچھ دیر ہم بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر لیٹ کر کان پر آواز کرنے والے مچھروں کو بھگانے کے لیے ہاتھ چلاتے رہے۔ میں نے کہا، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منو میاں کو پکڑ لیں اور ماما جی جائیں انہیں چھڑانے تو وہ بھی گرفتار ہو جائیں۔ ماما جی کی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، وہ تحریک کے زمانے سے زیر زمین رہنے کا تجربہ رکھتے ہیں، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، مجھے تو شک ہے کہ سین شین بھی ادھر ہی پہنچے ہوں گے اپنے استاد کی خبر لینے۔ پولیس منو میاں سے ہمارا پتہ معلوم کر سکتی ہے؟ ناممکن، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، پولیس زبان کھلوانے کے طریقے جانتی ہے یار، ہر شخص پر وہ طریقے کارگر نہیں ہوتے۔ میں نے چڑھ کر کہا، بہت ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی قوت ارادی ناقابل شکست ہی رہتی ہے مرتے دم تک، خواہ ان کو کیما کرنے والی مشین میں ڈال دیا جائے یا روڈ رولر کے سامنے۔ جسم کی شکست ارادے کی شکست نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ منو میاں اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں جو ناکامی کی موت اور اس سے پہلے دشمن کی قید میں اذیت کے خیال کو نظر انداز نہیں کرتے، چنانچہ اس وقت کے لیے آخری علاج اپنے پاس رکھتے ہیں جب امید کی آخری کرن بھی بجھ جائے۔ دانتوں کے کسی خلا میں کوئی قاتل زہر ان کو قید حیات سے ہی نجات دلا دیتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلا ہی بول رہا ہوں۔ محسن اور غالب سو چکے تھے۔ تنہائی ہوئی تو دل کے دروازے پر رابعہ کے خیال نے دستک دی اور اس کا تصور ذہن کے دریچے سے روشنی بن کر اتر آیا۔ کھلی کھڑکی سے تاریک کمرے میں اتر جانے والی چاندنی کی طرح اس نے وہی نیلی ساری باندھ رکھی تھی۔
جس پر شوخ زرد پھول ستاروں کی طرح جگمگاتے تھے۔ اس نے آرائش لب و رخسار میں بھی اہتمام سے کام لیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں کاجل بھر کے اور کالے ریشم کی گٹا جیسے بالوں کو شانوں پر پھیلا کے آئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب اس نے کیوں کیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا یہ انداز دل بری دیکھ کے میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں اور اپنی خفگی بھول جاؤں، مگر میں اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ میں کیسے بھول سکتا تھا کہ اس نے اچانک مجھے بتائے بغیر ایک ایسا فیصلہ کر لیا تھا جس کا سارا عذاب صرف میرے دل پر ٹوٹا۔ آج تک میں سوالوں کے گرداب سے نہیں نکل سکا کہ رابعہ نے ایسا کیوں کیا، کیا سوچ کے کیا، اپنی مرضی سے کیا یا مجبوری میں، بے ہوشی میں کیا یا دیوانگی میں۔ رابعہ نے کہا، بہت ناراض ہو مجھ سے، میری طرف دیکھو گے بھی نہیں؟ میں اپنا منہ دوسری طرف کیے کھڑا رہا، حالانکہ میرے ضبط کا یہ امتحان بہت سخت تھا اور میری قوت مدافعت ایسے ختم ہوتی جا رہی تھی جیسے آگ میں برف پگھلتی ہے۔ برف میرا دل تھا اور اس کے قرب کی آگ سے پگھل رہا تھا۔ جب اس نے پیچھے سے میرے گلے میں اپنے بازو خمائل کیے تو میں ہار گیا۔ میں نے تڑپ کر پیچھے دیکھا اور اس کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں سمیٹنا چاہا، مگر وہ ہوا کے دوش پر بہت دور چلی گئی۔ آؤ میرے ساتھ چلو، وہ ہاتھ پھیلا کے بولی۔ میں بے تابانہ آگے بڑھا۔ کہاں؟ اپنے گھر، جو ہماری منزل ہے، جہاں میں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی اجلی مسکراہٹ تھی۔ اس کے حسن کے ہوشربا انداز نے مجھے ہپناٹائز کر دیا۔ اس کے وجود سے پھوٹنے والی خوشبو میرے خواص پر چھا گئی تھی اور میں آگے بڑھا۔ وہ اور پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے کچھ بھی نہ تھا، بس خلا تھا، تاریخ خلا جس میں میرا اور اس کا جسم تیرتا جا رہا تھا۔ اوپر آسمان تھا یا اس نے اپنا آنچل پھیلا دیا تھا، یہ الف لیلا کی کسی کہانی کا طلسم تھا کہ ہم ساتھ ساتھ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا اور میں اس کے ریشمی لمس کی نرمی اور دل گداز حرارت کو محسوس کر سکتا تھا۔ ایسا ایک بار پہلے بھی ہوا تھا۔ میں نے سوچا، کب اسی طرح میں نے رابعہ کے ساتھ پرواز کی تھی۔ رابعہ نے کہا، پیچھے دیکھو، کیا ہے؟ محسن نے مجھے اچانک جھنجھوڑا۔ میں پریشان تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر غالب سو رہا تھا۔ محسن پھر لیٹ گیا۔ شاید اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا، مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ کیسا عجیب خواب تھا، دل دکھانے والا۔ کتنی پرانی یادوں کے تاروں سے بنا ہوا، ہر یاد کے ساتھ ایک زخم کا رشتہ تھا۔ وزیر خان کی ہڈیاں بھی اپنے بے نشان مدفن میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے قاتل بے خوف پھر رہے ہیں۔ اس کے گھر کی دیواریں سوگوار ہیں۔ کیسے سب ناآسودہ خواہشوں نے ایک ہی خواب میں جگہ بنا لی۔ میں نے وزیر خان کو لان میں ٹہلتا دیکھ لیا، ان کے ساتھ رابعہ کو دیکھ لیا، ان کے منہ سے رابعہ کی تعریف سن لی۔ یہ احساس مجھے ہمیشہ رہا تھا کہ وہ رابعہ جیسی بہو پا کے کتنے خوش ہوتے۔ اس وقت صبح کے 4:45 بج رہے تھے۔ نہ جانے کہاں سے میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آئی۔ دل کی عجب سی کیفیت کہ اپنے والد کو خواب میں دیکھنا حقیقی زندگی کا ایک واقعہ لگتا تھا، اور میرے کان ابھی تک ان کی آواز سن رہے تھے۔ آج یہ کتنی پرانی بات ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی موت کا صدمہ ناقابل برداشت محسوس ہوتا تھا، لیکن وقت نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ ان کے قاتلوں کو بے نقاب کروں گا، اور قانون نے انہیں سزا نہ دی تو میں خود سزا دوں گا، مگر میں یہ عہد بھی بھول گیا تھا۔ پھر میں نے عہد کیا تھا کہ اس مدفن بے نشان کا سراغ ضرور لگاؤں گا جہاں ان کی لاش کو قبر سے چوری کر کے لے جانے والوں نے دفن کیا تھا، مگر یہ عہد بھی گردش حالات کی نظر ہو گیا تھا، ان حالات کی جو تقاضا کرتے تھے کہ میں ذاتی انتقام کے جذبات کو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد پر قربان کر دوں۔ پہلے ان دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں جو میرے وطن کی سالمیت کے خلاف دشمنوں کی سازش میں شریک ہو گئے ہیں، اور یوں وزیر خان کے بے گناہ لہو کی پکار فرض کی پکار میں دب کے رہ گئی ہے۔ وطن کی مٹی مجھ پر فرض کوتاہی کا الزام عائد نہیں کر سکتی تھی، مگر وزیر خان کی مٹی فریاد گناہ تھی کہ میں نے اس کا قرض نہیں چکایا۔ وزیر خان کی ہڈیاں کسی گمنام جنگل کے کسی ویران اور بے نام و نشان مدفن سے فریاد کرتی تھی کہ ہمیں اپنی قبر میں لوٹا دو جو ہماری ابدی آرام گاہ تھی۔ ابھی تک میں یہ بھی معلوم نہ کر سکا تھا کہ ان کی لاش کو قبر سے نکالنے والے کون تھے اور اسے کہاں لے گئے تھے۔ یہ میری روح کی خلش تھی اور یہ دل مضطرب کی کسک تھی جو اس وقت میرا آزار بن گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور اندازے سے قبلے کی سمت کا تعین کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا، مگر پہلے متعدد بار ایسا ہوا کہ حضوری کی کیفیت ایک وارفتگی کا نتیجہ بن گئی تھی۔
از خود میں ایک الہامی یا وجدانی انداز میں سجدہ ریز ہوا تھا۔ میں نے خدا سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا اور اس کی رحمت مانگی۔ وزیر خان کے لیے دعائی مغفرت کی اور التجا کی کہ وہ مجھے حوصلہ اور استطاعت دے کہ میں وزیر خان کا وارث بنوں، اس کے نام و نسبت کا سلسلہ آگے بڑھاؤں اور اس کے خوابوں کے ساتھ اپنے ارادوں کی تکمیل کر سکوں۔ ہمیشہ کی طرح میں پرسکون ہو گیا اور وہ بے کلی جو آنکھ کھلنے کے بعد خواب کے اثرات سے طاری تھی دور ہو گئی تھی۔ میں نے کچن میں جا کے چائے بنانے کا اسباب تلاش کی گیا اور ابھی چولہا جلا ہی رہا تھا کہ نازو آ گئی۔ کیا نیند نہیں آئی؟ اس نے جمائی لے کر کہا۔ اس کی نیم باز آنکھوں میں ابھی تک نیند بسی ہوئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا، ابھی آنکھ کھلی ہے، تم کیوں اٹھ گئی؟ آوازیں سن کر میں سمجھی وہ لوگ آ گئے۔ میں نے کہا ان میں سے تو کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ نازو نے کہا چلو اٹھو، میں بناتی ہوں چائے۔ میں نے کہا نہیں، تم بیٹھو، آج میں بھی دیکھ لوں کہ کہیں چائے بنانا بھول تو نہیں گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کی اور ایک سرکنڈوں کے بنے ہوئے موڑے یا سٹول پر بیٹھ گئی۔ مجھے آثار اچھے نہیں دکھائی دیتے۔ پہلے ماما جی گئے، پھر سین شین، 6-7 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک کسی کی کوئی خبر نہیں۔ میرا خیال ہے مجھے معلوم ہے تمہارا خیال۔ نازو نے میری بات کاٹ دی۔ تم خود جا کے دیکھنا چاہتی ہو لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے کہا لڑکی، کیا میں تم سے اجازت لینے کا پابند ہوں؟ تم یہ بھول رہی ہو کہ میں MRS کا سربراہ ہوں، مگر میں سکندر کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، صرف اپنی طرف سے نہیں، رابعہ کی طرف سے بھی، اور ان سب کی طرف سے بھی۔ اس نے کمرے میں سونے والوں کی طرف اشارہ کیا۔ آخر ہم کب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انتظار کریں گے؟ ابھی صرف 6 گھنٹے گزرے ہیں، 1 دن بھی نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ صبح آ جائیں۔ صبح اور کب ہوگی؟ سورج نکلنے والا ہے۔ میں نے سلور کی کیتلی میں چائے کی پتی ڈالتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے رات کو وہ کہیں چھپ گئے ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ سب پکڑے گئے ہوں گے، پھر کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، اس کے بعد دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے کہیں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہوں گے، اور جب تک دشمنوں کی طرف سے خطرہ ٹل نہیں جاتا وہی چھپے رہیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، نازو نے سوچ کر کہا۔ میں نے پیالی میں چائے ڈال کے نازو کے سامنے رکھ دی۔ اس میں چینی خود ڈالو، دودھ نہیں ہے، میں تو ایسے ہی پیوں گا، مجھ پر چائے پینا کوئی فرض نہیں ہے، میں نے بنائی ہے تو پھر پینی پڑے گی۔ میں نے کہا اچھا کوشش کرتی ہوں۔ نازو نے کہا ایک بات تو بتاؤ، کوئی راز کی بات ہے؟ غالب کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کیسا لڑکا ہے؟ نازو نے مذاق کو نظر انداز کر دیا اور بولی، کیا وہ بات محسن کو معلوم ہو گئی ہے جو ہم سب نے چھپا لی تھی؟ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ سب جانتا ہے، نازو نے کہا۔